ٹھیک. اچھا مادن صاحب، ایک اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو تنازع اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی پہ تھا قریب، اور وہ اس کے لیے اب خبر یہ آ رہی ہے کہ واقعی اس میں ایک پیش رفت شروع ہو گئی ہے، اور اپوزیشن لیڈر کا اب جلدی نوٹیفیکیشن ہو جائے گا قومی اسمبلی کے اندر، یعنی اچکزئی صاحب بن جائیں گے اپوزیشن لیڈر. اس سے سیاسی ماحول آپ کے نزدیک کو بہتری ہوگی، یا جو مٹیریل چیز ہے وہ جو کی تو رہے گی؟ منیب، آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، لیکن تھوڑی سی بات تو سہیل افریدی کے اس پہ بھی کر لوں. دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے یا ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا ہے. تو بھائی آپ اس میں آ جائے نا. آپ سے تو بار بار کہا جا رہا ہے، فیڈرل گورنمنٹ بھی آپ سے کہہ رہی ہے. جس طرح ایثار رانا صاحب نے کہا کہ انہوں نے کور کمانڈر کو بریفنگ کے لیے کہا ہے، تو یہ جب سیاسی جماعتوں کا جرگہ بلایا تھا تو اس وقت اسپیکر نے کور کمانڈر کو شاید خط بھی لکھا تھا، اور کل دوبارہ بھی خط لکھا ہے. لیکن پہلے یہ تو پی ٹی آئی واضح کرے کہ وہ سٹیٹ پالیسی کے ساتھ ہیں. تو اگر وہ سٹیٹ پالیسی کے ساتھ ہیں تو پھر ٹھیک ہے، وہ ان کو بریفنگ دے دینی چاہیے. تمام سیکورٹی ادارے جو ہیں ان کے جو مقامی سربراہان ہیں وہ جائے ان کو بریفنگ دے دے. لیکن وہ تو سٹیٹ سے الگ ایک پالیسی لے رہے ہیں. جس طرح رانا صاحب نے کہا کہ 26 دہشت گرد تنظیموں کی نشاندہی ہوئی ہے. یہ تنظیمیں، ٹھیک. ان تنظیموں کے تقریباً 80% کیمپس جو ہیں وہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ وہاں پر ہے جو پاکستان کے بارڈر سٹیٹس ہیں افغانستان کے، جس میں پکتیا ہے، پکتیکا ہے، خوست ہے، غزنی، اوپر نورستان اور کنڑ، اور یہاں پر تمام عالمی دہشت گرد تنظیموں کے ٹیررسٹ کیمپ موجود ہیں. تو یہ تمام ٹھیک. حقائق تو اب تو حقانی نیٹ ورک والے بھی یہ بات کر رہے ہیں، تو آپ کو کیسے نہیں معلوم؟ اب آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیں، جو اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، تو پی ٹی آئی کو تو بار بار راستہ دیا جا رہا تھا، لیکن وہ سچویشن کو ریڈ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. جب وزیر اعظم ٹھیک. پاکستان نے کہا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو وزیر اعظم اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو ان کو پارلیمنٹ کا اعتماد بھی حاصل ہے، پریزیڈنسی کا اعتماد بھی حاصل ہے، ٹھیک. اور اداروں کا اعتماد بھی حاصل ہے، تبھی تو وہ یہ بات کر رہے ہیں. پھر رانا ثناء اللہ صاحب جیسے انتہائی اہم مسلم لیگ کے یا حکومت کے رہنما بات کر رہے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کو تو بار بار اس طرح کے جسچرز ملے، لیکن وہ اس کو ریڈ نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. شاید پی ٹی آئی والوں کے ذہن میں وہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میں کسی سیاستدان سے نہیں مذاکرات کروں گا تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کروں گا، اور وہ اسی ٹھیک اشارے ہو گیا. کے منتظر ہیں، اور وہ اشارہ مل ٹھیک ہو نہیں گیا. رہے. ورنہ اوکے. سیاسی طور پر تو ان کو کئی اشارے ملے. بس ٹھیک ہے. اس پہ ذرا اشارہ نا صاحب کمنٹ کر دیجیے گا. یہ جو ہوتا ہے اگر نوٹیفیکیشن اچکزئی صاحب بن جاتے ہیں قائد حزب اختلاف، سیاسی ماحول اس سے بہتر ہوگا، یا آپ کے نزدیک بھی ایشو جو مین پھڈا ہے وہ وہیں رہے گا؟ نہیں نہیں، وہ تو وہیں رہے گا منیب صاحب، اس میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی. ہاں، یہ پھڈا ایک چیز ہو سکتی ہے کہ پھڈا پارلیمنٹ میں چلا جائے، اور ٹھیک. اچکزئی صاحب جو باہر جو کچھ بھی فرمودات دیتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں دینے لگے. اور کیا کہتے ہیں، ٹھیک. پارلیمنٹ ہی میرا خیال ہے بیسٹ پلیٹ فارم بھی ہے جہاں پہ آپ اپنے ٹھیک. پولیٹیکل چیزوں کو ڈسکس کریں، اختلافات پہ بات کریں، بحث کریں. تو میرا خیال ہے دیر آئے درست آئے، حکومت نے دیر سے فیصلہ کیا، لیکن اگر یہ پہلے کر لیتے تو شاید ٹھیک تھوڑی ہو گیا. سی جو تھی. لیکن بہرحال مجھے امید ہے کہ اب یہ پروسیس کسی چیز میں رکے گا نہیں. عبادت صاحب، میں سب سے پہلے ذرا یہ ایک تو اللہ تعالیٰ صحت دے، آپ کو چوٹ لگ گئی غالباً، آپ طلعت چودھری صاحب کی وہ پریس کانفرنس کور کرنے گئے تھے. مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ یہ آفریدی صاحب کا یہ جو ان کی دلیل ہے کہ کیونکہ میری وفاق میں حکومت نہیں ہے تو میرے ساتھ تو کوئی ایویڈنس شیئر نہیں کیا ہو، نہیں مجھے پتا، تو ہر کسی کو پتا ہے، دنیا کو پتا ہے، تو کیا آفریدی صاحب بحیثیت وزیر اعلیٰ یہ ان کا گلہ درست ہے کہ بھئی اگر افغانستان آپ کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اس کی سرزمین تو مجھے بتانا چاہیے، مجھے پتا ہونا چاہیے، یا میرے ساتھ ثبوت شیئر کرنے چاہیے؟ کیا واقعی سب کو پتا ہونا چاہیے، یا سب کو آلریڈی پتا ہے کہ افغانستان پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ دیکھیں، اگر سہیل افریدی یہ بات کر رہے ہیں تو پھر انہوں نے اس بات سے پہلے، بہت پہلے
انہوں نے اسٹیٹ کی پالیسی کی مخالفت کن بنیادوں پہ کی؟ ظاہر ہے ان کے پاس کوئی شہادتیں تھی، کوئی ایویڈنسز ان کے پاس موجود تھے، تبھی وہ اپنی ایک الگ لائن لے کر چل رہے تھے اور ابھی تک چل رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت نے بھی اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح پورا نہیں کیا، جس طرح کے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے کہ صوبوں اور وفاق کی مشاورت کی سفارشیں تھی، تو اس میں کتنے میٹنگز ہوئے، کوارڈینیشن کہاں تک پہنچی؟ وہی صوبہ جو دہشت گردی کا شکار ہے اس صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، لیکن کوارڈینیشن اس حد تک ہے کہ گزشتہ تقریباً 3 مہینے میں وزیر اعظم اور چیف منسٹر کی شاید ایک ہی ملاقات ہوئی ہے غالباً، اور اس کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہوئی، کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے، وہ الگ لائن لے کر چل رہے ہیں، وفاق کی ایک الگ پالیسی ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو وہی رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب طلال چودھری صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ان کا لہجہ بھی بہت ترش تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ وفاق کی پالیسیوں کے ساتھ نہیں چلیں گے تو ہم آپ کو افغانستان دھکیل دیں گے۔ تو بھائی یہ تو کوئی جمہوری رویہ آپ کا بھی نہیں ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اس وقت کہاں پر ہے؟ میں نے یہ سوال ان سے پوچھا بھی کہ 4 کروڑ پختونوں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے، تاریخ کا سب سے بڑا مینڈیٹ ان کو ملا ہے، ان کی غلطیاں، ان کی ناکامیاں، ان کی کرپشن، یہ تمام باتیں حق بجانب ہے ہم کہ اگر ہم یہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم ایک مینڈیٹ رکھنے والی جماعت کے ساتھ اس طرح کا رویہ اپنا لیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی والوں کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ صوبے میں کیا ہو رہا ہے۔ کبھی چیف منسٹر لاہور بھاگتا ہے، کبھی کراچی بھاگتا ہے، حد درجہ غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے اور کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے۔ صوبے کے امن و امان پر ان کی کوئی توجہ نہیں ہے، وہ عمومی طور پر صوبے سے باہر ہوتے ہیں۔ تو منیب صاحب، جب یہ صورتحال ہو تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ صوبہ جو جس بدامنی، جس دہشت گردی کا شکار ہے، تو وہاں پر صورتحال کس طرح بہتر ہو جائے۔ اچھا، اشارہ صاحب، مسئلہ یہاں یہ ہے کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کا اس وقت جو پرائیورٹی ہے وہ تو ان کی حکومت خود کہتی ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہے، لیکن کیا جو موقف انہوں نے اپنایا ہے یہ دہشت گردی کے اوپر کہ افغانستان کے خلاف اگر ثبوت ہے تو دیے جائے، اگر اقوام متحدہ، رشیا، چائنا اور دیگر جو سینٹرل ایشین اسٹیٹ جو کہ ایڈجوائننگ اسٹیٹس ہیں، اگر وہاں کی جو موقف ہے وہ موجود ہے، اگر اقوام متحدہ کی رپورٹ کے اندر یہ موجود ہے کہ پاکستان کے خلاف فتنہ الخوارج، بی ایل اے، ٹی ٹی پی، یہ سارے افغانستان کے اندر ان کی آماج گاہ ہے جو کہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے، تو کیا واقعی آفریدی صاحب کا یہ موقف درست ہے کہ جی مجھے یہ اس کے ثبوت ہمیں دیں؟ یعنی یہ تو میرا خیال ہے ان کے بیان کا ایک ہی پورشن ہے، ادروائز تو جو ان کی گفتگو ہے اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو آپریشن ہونا ہے اگر کے پی حکومت کو اعتماد میں لے لیا جائے تو کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ تو میں بھی نہیں سمجھتا کہ اس میں کیا برائی ہے، اگر آپ نے جس جگہ پہ آپریشن کرنا ہے اور جس عوام کو اس آپریشن کو سے گزرنا ہے تو وہاں کے اگر الیکٹڈ گورنمنٹ کو اعتماد میں لے لیا جائے تو کوئی قباحت والی بات تو نہیں ہے اور لے لینا چاہیے۔ جہاں تک افغانستان کے ثبوتوں کا تعلق ہے تو اس میں تو وہ بالکل میرا کوئی ڈھکی چھپی رائے نہیں ہے کہ افغانستان میں دنیا کے رجسٹرڈ 26 دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ پوری دنیا مانتی ہے کہ وہاں موجود ہیں، اور یہ بھی اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان کی در اندازی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، پاکستان میں مسلسل دہشت گردی کر رہا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کیا کہتے ہیں تھوڑا سا اعتماد سازی ہو جائے تو نہ میرا خیال ہے کہ سیم کے پی میں اتنی جرت ہے یا کسی اور میں جرت ہے کہ وہ پاکستان کے لیے اگر آپریشن بہتر ہے تو اس کے لیے اس میں رکاوٹ ڈالے، نہ وہ ایسا کرنا چاہیے انہیں۔ لیکن مولانا صاحب، میں اس بات سے کر رہے ہیں جیسے انہوں نے کل پرسوں کراچی میں کہا، دیکھیں اس بات کے تو ہم اگری کرتے ہیں نا کہ اگر خیبر پختونخوا میں جو آپریشن ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، اس میں صوبائی حکومت کو
آن بورڈ لینا چاہیے، وفاقی حکومت کو صوبائی حکومت سے انگیج کرنا چاہیے. یہ بات تو آپ، میں، حماد حسن صاحب، ہم سب یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک درست موقف ہوگا. لیکن جس طرح آپ نے خود ابھی بیان کیا کہ وہاں پر 26 دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں افغانستان کے اندر، تو میں، آپ یا حماد حسن صاحب ہم اتنے ہی حیران ہوں گے کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے ثبوت کہاں ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرتے ہیں. آپ اگر زیادہ پرانی بات نہ کیجیے، آپ جو اے پی ایس کا حملہ تھا اگر آپ وہیں سے شروع کر لیں تو آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان میں دہشت گردی کہاں سے ہاربر ہوتی ہے. تو کیا آپ کے نزدیک آفریدی صاحب کا یہ موقف تحریک انصاف کے لیے زیادہ مسائل نہیں پیدا کرنا؟ نہیں، مسائل تو ان کے لیے بہت سارے ہیں، کون سا کوئی اس بیان سے نیا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. اب مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں سہیل آفریدی صاحب کے خلاف اتنا سخت گھیرا تنگ ہو رہا ہے کہ ان کا صوبے سے باہر نکلنا شاید مشکل ہو جائے. اور جس طرح ان کے فرینزک، پنجاب کی فرینزک لیبارٹری نے ان کو وہ ثابت کیا ہے، مجھے تو معاملات اور کسی اور طرف جاتے نظر آ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ابھی میں آج خبر پڑھ رہا تھا، مجھے نہیں پتا کنفرم ہے یا نہیں، کہ اسپیکر کے پی نے کور کمانڈر صاحب سے کہا کہ اس پہ دہشت گردی پہ بریفنگ دے دیں. میرا خیال اٹ از دا بیسٹ پوائنٹ، جس میں یہ اعتماد سازی بھی ہو سکتی ہے، یہ جو تھوڑی سی دوری ہے یہ بھی ختم ہو سکتی ہے، اور ان کو اعتماد میں بھی لیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے پاکستانی فوج وہاں پہ جو آپریشن کر رہی ہے وہ پاکستان میں کر رہی ہے. وہاں ہمارے جوان شہید، وہ مائیں ہوں، ان کو سلام میں پیش کرتا ہوں. تو اگر اس معاملے کو اس طرح کر لیا جائے کہ حکومت بھی آپ کے پیچھے کھڑی ہو جائے اور کیا کہتے ہیں کے پی عوام بھی کھڑی ہو جائے، تو یہ زیادہ مضبوط آپریشن ہو جائے گا. اور کل کراچی میں انہوں نے سی ایم سے جب سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ جب سے کہا کہ آپ آپریشن کی اجازت کیوں نہیں دیتے، تو ان کا مجھ سے پوچھا کس نے، مجھے کوئی ریٹرن کوئی آیا ہو، کسی نے رابطہ کیا ہو، تو گیند ان کے کورٹ میں پھینکنے میں حرج بھی کوئی نہیں ہے. اگر ایک ان کی طرف گیند پھینک دی جائے کہ جی آپریشن کر رہے ہیں، تو اس پہ پھر وہ آفیشیل رد عمل دے دیں گے، ہاں یا نہ میں، تو پتہ چل جائے گا.